بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں روزے کا تذکرہ تھا کہ روزہ آپ کے اوپر فرض ہے، چند دنوں کے روزے ہیں، پورے سال کے نہیں ہیں۔ کون سے دن ہیں ان کا تذکرہ پھر آج کی اس آیت مبارکہ میں آیا، اور کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہوگا، اور جن پر فرض ہے وہ اگر رمضان میں نہ رکھ سکے تو پھر کیا کریں، اور ساتھ ساتھ رمضان کی عظمت کس وجہ سے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قرآن کی وجہ سے، کہ اسی رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ روزے اس مہینے میں رکھنے ہیں جس مہینے کا نام ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ کیا عظمت ہے اس کے اندر؟ الذی انزل فیہ القرآن، اسی رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا قرآن؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور ہدایت پر بڑے دلیلوں کی چیز بھی ہے، بڑے بڑے دلائل ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے قرآن۔ ابھی یہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی عظمت کو بیان فرمایا کہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے۔ قرآن ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس امت پر جو سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں وہ دو ہیں۔ حالانکہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ کی نعمت، پورے جسم کے ہر عضو دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ رزق، کاروبار دیا ہے، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ عقل دی ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اولاد عطا فرمایا، بیوی بچے دیے، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سکون کے ساتھ بیٹھ کر زندگی گزارتے ہو، بڑا کرم ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو کرم ہے وہ دو ہیں۔ ایک اس امت کو یہ قرآن جیسی عظیم کتاب ملی، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم نبی ہمیں ملا۔ یہ سب سے بڑے کرم ہیں، احسان ہیں۔ انسان جسمانی لحاظ سے کتنا بھی مضبوط ہو، ذاتی لحاظ سے کتنا بھی طاقتور مالدار ہو، لیکن یہ طاقت بھی چند سالوں کے اندر ختم ہو جائے گی۔ یہ حسن اور جمال بھی کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جائے گا۔ یہ مال و متاع، سامان اور دنیا کی چیزیں کچھ سالوں کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کی نسبت، آپ کا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا، یا آپ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا، یہ تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ دنیا میں ہیں تو بھی ان کے ساتھ صرف جڑے رہیں، بدلے کے اندر یہ قرآن تمہارے ساتھ قبر میں جڑا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تمہارے ساتھ قبر میں جڑا رہے گا۔ اگر آپ قبر کے اندر یہ جواب دے گئے
کہ میری ہدایت کے لیے کتاب جو تھی وہ قرآن ہی ہے، اور قرآن ہی کو میں اپنا رہنما رہبر مانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ ہی کو اپنا رسول اور نبی مانتا تھا۔ اگر یہ جواب قبر میں آ گیا بس بیڑا پار ہو گیا۔ اس وجہ سے سب سے بڑی نعمتیں اللہ کا رسول اور اللہ کی یہ کتاب قرآن۔ یہ قرآن پاک نازل ہوا رمضان کے مہینے میں۔ قرآن 2 مرحلے میں نازل ہوا ہے۔ ایک مرحلہ وہ تھا جو پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے نکال کر کے اور فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اسی آسمان دنیا پر، یہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر پہلی جو وحی اسی آسمان سے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ بھی رمضان کے اندر۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان، اسی رمضان کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، اسی کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر پیغمبر کریم کے سینے پر قلب اطہر پر 23 سال کے اندر نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں زندگی میں رچ بس جائے۔ اور یہی ہوا بھی، یہی الحمدللہ ہوا بھی۔ جیسے استاد ہوتا ہے نا، ایک چیز کا سبق دیتا ہے، بھائی کل تک اسی کی پریکٹس کرو پھر آگے چلیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ ان کی زندگی میں آتا جائے۔ کیا کام ہوگا قرآن پاک کا کہ ہدایت، راستہ دکھلائے گا، بھائی یہ راستہ جنت کا ہے، یہ جہنم کا ہے، یہ اچھائی کا ہے، یہ برائی کا ہے، یہ عزت کا ہے، یہ ذلت کا ہے، یہ سکون کا ہے، یہ بے چینی کا ہے۔ اور بینات من الہدیٰ، بڑے بڑے دلیل موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، بڑے دلیل موجود ہیں۔ دنیا میں تکبر کرنے والے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے طاقتور گزرے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں تھی اور وہ گمراہ ہو جاتے تھے، ان کے مقابلے میں جو اللہ کے نبی ہوتے تھے بڑے دلیل سامنے لے آتے تھے۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بولتا ہے کہ انا احیی و امید، زندگی موت کا مالک میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سورج تو روزانہ دیکھتا ہے نا، مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی طرف اترتا ہے، آپ ایسا کرو یہاں سے تو کر کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو اس طرح کی دلیلیں ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرمائی ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے کہ آپ اگر حلال کھاتے ہو یا حرام کھاتے ہو، دونوں میں فرق کیا ہے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حلال میں سکون ہوتا ہے اور حرام کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اور حلال میں عزت ملتی ہے، حرام میں عزت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ایک آدمی ہندو ہے، وہ بھی سجدہ کر رہا ہے، مسلمان بھی سجدہ کر رہا ہے، مشرک بھی سجدہ کر رہا ہے، موحد بھی سجدہ کر رہا ہے، عیسائی یہودی بھی سجدہ کر رہا ہے، اسلام والے مسلمان بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمان بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہندو یہودی بدھ مت بھی سجدہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دونوں میں سے کون سا صدقہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے، یہ فرق کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ کیونکہ وہ سارے اگر سجدہ کرتے ہیں تو دنیا کی مخلوق کا سجدہ کرتے ہیں، وہ مخلوق کا سجدہ کرتے ہیں، ہم خالق کا سجدہ کرتے ہیں، وہ مخلوق کا سجدہ کرتے ہیں، وہ خود محتاج ہیں، جن کا بھی سجدہ کریں۔ بت کا سجدہ کرتے ہیں، بت محتاج ہے ان کے بنانے کا۔ آگ کو سجدہ کرتے ہیں، آگ محتاج ہے انہی کے جلانے کی، یہ جلائیں گے تو جلے گی، نہیں جلائیں گے تو کہاں جلے گی۔ اگر گائے کو سجدہ کرتے ہیں تو گائے انہی کی ملکیت ہے، جہاں چاہیں اس کو پھیریں۔ ہم تو اللہ کے حکم پر گھوم پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تھوڑی ہم پھیر سکتے ہیں کہ یوں کرو یوں نہ کرو۔ تو یہ حق اور باطل کا فرق کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی کتاب ہے۔
فمن شہد منکم الشہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بندہ اس مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، زندہ ہو، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر دوسرے دنوں کے اندر قضا کرے گا، شمار پورا کرے گا۔ اگر آپ اس مہینے کے اندر حاضر ہو، سفر پر نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ مہینہ آپ کو مل گیا، ابھی تک مرے نہیں ہو، تو پھر روزے رکھنے ہوں گے۔ اور بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اگر نہیں رکھ سکے تو پھر بعد میں ہی رکھو، لیکن 30 پورے کرنا، مہینہ پورا کرنا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، مشکل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے معاملات کیے ہیں۔ نمازیں پڑھو 5، اجر اور ثواب 50 کا ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کے لیے گئے تھے نا، 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، پھر پیغمبر کریم کے صدقے 50 میں سے کم کر کے 5 تک آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں نا، جتنا ہے اتنا کرو۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد قریب ہے تو مسجد میں جاؤ، نہیں جا سکتے گھر میں ہی پڑھ لو، سفر میں ہو سفر میں پڑھ لو، کشتی میں گھوم رہے ہو وہاں پڑھ لو، جہاز میں اڑ رہے ہو وہاں پڑھ لو، یہ آسانی ہے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھ لو، ٹھنڈ ہے موٹے موزے پہن لو، پورے 24 گھنٹے تک بھلے پیشاب کرو، پاخانہ کرو، کچھ بھی کرو، وضو ٹوٹتا رہے، بار بار موزے کو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، موٹا جو چمڑے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں، مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر مشکل میں ڈالیں تو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو فرمایا جاؤ بیٹے کو ذبح کرو، کرنے کے لیے چلے گئے نا۔ ہمیں بھی اگر حکم دیتے، اور بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے کچھ لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم سخت کر دیا، خبردار۔ ابھی اگر تمہیں توبہ کرنی ہے تو توبہ کے صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ ایک مشرک کو قتل کرو۔ جب تک کسی مشرک کو تم نے قتل نہیں کیا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی بندہ بھلے سن بھی نہیں رہا، اپنے دل میں ہی بیٹھے بولا یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ غلطی نہیں کروں گا، معاف ہو گیا۔ ایک صرف قطرہ آنسوں کا بہہ گیا، معاف ہو گیا۔ آئندہ کے لیے وعدہ کر دیا کہ میں حرکت نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، معاف ہو گیا۔ اور ان کے لیے فرمایا کہ آپ نے اگر ایک مرتبہ شرک کر لیا ہے تو ابھی جب تک آپ کسی مشرک کو مارو گے نہیں، قتل نہیں کرو گے، اپنے رشتہ دار کو، تب تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے صدقہ کرو پھر مسئلہ پوچھو۔ سختی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نرمی فرما دی، ٹھیک ہے بس خیر ہے، یہ آپ کے لیے بھاری ہوگا، اس کو بھی چھوڑ دو۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر اشاروں کے ساتھ پڑھو، لیکن پڑھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ آگے جنت میں پہنچ سکو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اپنی عدت شمار 30 دن یہ پورے کرنا روزے کے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ یا اللہ تیرا کرم، تو نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، یا اللہ تیرا کرم نماز پڑھنے کی توفیق دی، یا اللہ تیرا کرم اٹھنے کے ٹائم پر تیرا شکر کرنے کی توفیق ملی، تیرا کرم، تیرا احسان۔ یا اللہ تو مجھے کھانے کو دیتا ہے تیری مہربانی، پینے کو دیتا ہے تیری مہربانی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو عنایت کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے بھی اللہ نے اتنا انعامات کیے تاکہ تم شکر کرتے رہو۔ شکر کی زندگی کرو گے بڑھ کر ملے گا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرے آپ اس کا شکریہ کرتے رہو، بڑی مہربانی یار، میں بڑا پریشان تھا لیکن تو نے جو یہ میرے اوپر احسان کیا نا، ابھی الحمدللہ میں سکون میں آ گیا۔
تو اس بندے کا دل خوش ہوگا، دوبارہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ جب اللہ رب العالمین سخی، اسی کے سامنے اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کی، رمضان مبارک کی، ہدایت کی، مسجد میں آنے کی جو ایک کرم عطا کیا ہے، اس پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔